إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سود کی آیات میں پہلے ساری پڑھ دیتی ہوں، ترجمہ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں ساری آیات کو۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود۔ اچھا، اس سے پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ انفیکٹ یہ جو ہے نا صدقات اور خیرات کے جو آیات تھی، جو معاملات تھے سارے، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا کنکلوژن یہاں بتا دیا گیا، اس کو اینڈ کر دیا گیا ہے اس موضوع کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کتنی زیادہ اس کی خیر ہے صدقے کی، اتنی زیادہ ترغیب دینے کے بعد پھر فوراً بعد یہاں پر سود کا بیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقات اور خیرات جہاں آپس میں انسانوں کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے مروت اور اخوت کو اسٹرانگ کرتے ہیں، معاشرتی جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کرتے ہیں، سرکولیشن آف منی کو معاشرے کے اندر جو ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں اور اس کا پہیہ چلتا رکھتے ہیں، جس سے معیشت اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد اس کے بالکل اپوزٹ چیز جو مال ہی سے ریلیٹڈ ہے اور معاشرے کے اندر رائج ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ربا۔ ربا کہتے ہیں، ربا کا لغوی معنی ہوتا ہے بڑھنا یا زیادتی، ٹھیک ہے، زیادتی بڑھوتری کے معاملے میں، بڑھنے کے معاملے میں آتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے ربوا کا لفظ بھی پڑھا ہے۔ ربوا کسے کہتے ہیں؟ بلند مقام کو، یعنی اونچا ہونا، زیادہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ربا جو ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی یا اضافہ، لیکن اصطلاح میں کسی بھی قرض کے اوپر واپسی پر جو زائد رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو ربا کہتے ہیں۔ عرب میں جو ہے یہ رائج تھا، ہمارے زبان میں اس کو سود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے نزول کے وقت جو ہے وہ سودی معاملات کی جو ہے مختلف شکلیں رائج تھیں اور ہر ایک پر ربا ہی کا اطلاق ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ربا ہی کہا جاتا تھا، سود ہی کہا جاتا تھا۔ تو الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے خبطی کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ عربوں میں کسی ایسے شخص کو جس کو جنون لاحق ہو جاتا تھا، جو پاگل ہو جاتا تھا، اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کو جو ہے جن لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مجنون اس کو یعنی کہا جاتا تھا، اسیب زدہ کہا جاتا تھا۔ تو اسی محاورے کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں قرآن میں سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر جس کو کوئی جنون لاحق ہو جاتا ہے، وہ عقل سے بڑی دور کی حرکتیں کرتا ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے، کیا دوسرے کے لیے بہتر ہے، کیا حق ہے، کیا سچ ہے، وہ ایک جنون کی کیفیت میں کچھ بھی الٹی پلٹی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح یہ شخص جو سود کھاتا ہے یہ روپے کے پیچھے دیوانہ ہو گیا اور اپنی خود غرضی کے جنون میں اس کو پرواہ نہیں ہے کہ سود خوری کس طرح سے جو کور ہے ایک انسانی معاشرے کی، یعنی انسانی اخوت اور ہمدردی جو جڑ ہے بیسیکلی انسانی معاشرے کی، یہ اس کو کاٹ رہا ہے۔ جس طرح ایک مجنون شخص ہوگا
تو وہ کسی بھی پھلدار درخت کی جڑیں کاٹ دے گا، اس کو نہیں پتا چلے گا وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو سود خور شخص ہے، یہ کس طرح انسانی معاشرے کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے۔ ایسے ہوگا جیسے مقبوط الحواس لوگ ہوتے ہیں جسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اسی طرح اس کی ایک اور بھی تمثیل بیان کی گئی ہے، یعنی جس طرح سے ایک مجنون شخص جو ہے اس کا حال ہوتا ہے، تو قیامت کے دن بھی انسان جو ہے، یہ جب سود خور جو ہے اٹھایا جائے گا تو اس وقت یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوگا، یعنی مقبوط الحواس ہوگا۔ دنیا میں اس نے جو معاملہ کیا تو آخرت میں یہ ایسے اٹھایا جائے گا گویا اسے کسی شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اور بیسیکلی یہ جو سود خوری ہے یہ شیطان ہی کی طرف سے نا، انسان کی جو ایک انسٹنکٹ ہے اس کے اندر، جو شح ہے، جو حرص ہے، اس کو ابھارتا ہے شیطان روپے کے پیچھے، اور انسان کو ایسا دیوانہ روپے کے پیچھے کر دیتا ہے کہ اسے کچھ جو ہے وہ شرم حیا نہیں رہتی، کسی کی ضرورت کا خیال نہیں رہتا، اور وہ دوسرے کی ضرورتوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، رائٹ؟ تو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، رائٹ؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے، اگر تھوڑا سا آپ پریکٹیکلی ایسی فیملیز کو دیکھیں جہاں پر سود جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے، تو سود خور بھی، اور ایون آگے ہم پڑھیں گے بھی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے معاملے میں جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے 4 لوگوں پر، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، یعنی سود کھانے والے پر، ومؤکلہ، اور اس کے کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور اس کے لکھت پڑھت کرنے والے پر، وشاہدیہ، اور اس کے دونوں گواہوں پر، ٹھیک ہے؟ یہ شاہدین تھا لیکن یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، تو شاہدی بن گیا۔ تو ہم سواء، یہ سب اس میں برابر ہیں، ٹھیک؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی ڈاکومنٹیشن کرنے والے، اور اس پر دونوں گواہان جو ہیں ان کو برابر قرار دیا، کس میں؟ کس میں؟ لعنت میں، ٹھیک ہے؟ اس کی خرابی میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آبزرویشن میں ہے، اور لٹرلی میں نے بہت قریب سے اس کو آبزرو کیا کہ کس طرح سود کے معاملات میں انوالو ہونے والے لوگوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس طرح بگڑ جاتے ہیں، اس طرح خراب ہوتے ہیں، کہیں بیماری کی شکل میں، کہیں اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، کہیں اور دوسرے مسائل میں، کہ وہ حبط الحواس سے ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اپنے معاملات میں، بڑے شارپ ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے دوسرے میں پڑ جاتے ہیں، دوسرا حل ہوتا ہے تیسرے میں پڑ جاتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں اس میں، اس سے نکلتے ہیں اس میں، یہ جیسے انسان خبط الحواس ہو جاتا ہے نا، یہ ان کا حال ہو جاتا ہے۔ تو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ایسا کیوں ہے؟ آگے ہم پڑھیں انشاءاللہ کہ یہ کیوں اتنی شدید وعید کیوں ہے، سود دینے والا بھی، لینے والا بھی، لکھنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی، کیونکہ اس کے مضرات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں، اس کی جو معاشرے کے اوپر برے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ بیسیکلی یہودیوں کا قول ہے جو یہ کہتے تھے کہ تجارت اور سود جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح آپ اپنی کوئی چیز بیچتے ہو، کوئی چیز کے ساتھ لین دین کرتے ہو، اسی طرح، اور اس کے اوپر نفع کماتے ہو، اسی طرح ہم روپیہ دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر نفع کماتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ تجارت اور ربا جو ہے یہ ایک ہی جیسا ہے، وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ جو تجارت ہے اور سود جو ہے، اس کے بیچ میں، اس کے اوریجن میں ہی جو ہے وہ شدید قسم کا اختلاف ہے، فرق ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ جس طرح تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے،
تو قرض پہ دیے ہوئے روپے کا منافع جو ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے. تو بیسکلی یہ دلیل ہی جو ہے یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس کی جو ڈفرینسز ہیں تجارت کے اور سود کے، تو وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ تجارت اور سود کا جو اصولی فرق ہے، جو دونوں کا ڈفرنس ہے، وہ ہے معاشی طور پر. ٹھیک ہے، معاشی طور پر فرق کیا ہے کہ تجارت میں خریدار اور بیچنے والا یعنی بائع اور مشتری جو ہے، ان کے درمیان منافع یا فائدہ جو ہے وہ برابر کا ہوتا ہے. یعنی ایک شخص چیز خریدتا ہے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ قیمت دیتا ہے بیچنے والے کو اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. دونوں جو ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں. جبکہ سود میں جو ہے وہ جو دینے والا ہے وہ تو فائدے میں رہتا ہے، لیکن جو لینے والا ہے، جو سود پہ قرض کو لے رہا ہے، وہ سراسر نقصان میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے نا کہ جس طرح آپ کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نفع کماتے ہیں، اسی طرح روپیہ دے کر آپ اس پہ نفع کماتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ ایک سالڈ نفع ہے، اس کے لیے فائدہ ہے. لیکن جب وہ قرض لیتا ہے، اب اس قرض کو چاہے وہ کاروبار میں لگا رہا ہے یا وہ کسی اور ضرورت میں لگا رہا ہے، وہ اس کا خرچ ہو جاتا ہے، اس کے پاس رہتا نہیں ہے. اور پھر جب اس کو واپس کرنا ہوتا ہے تو اس کو وہ رقم بھی جنریٹ کرنی پڑتی ہے دوبارہ سے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی اس کو جو سود دینا پڑتا ہے، تو وہ سراسر جو ہے ایک نقصان میں ہوتا ہے، مشقت میں ہوتا ہے. پھر یہ کہ تجارت جو ہوتی ہے اس میں جو بائع ہوتا ہے یعنی خریدار جو بیچنے والا جو ہوتا ہے، وہ خریدار سے جتنا بھی اس نے نفع لینا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام تجارت میں بھی جائز نفع لینے کی جو ہے وہ پابند کرتا ہے اخلاقی طور پر، لیکن جتنا بھی وہ نفع لیتا ہے وہ ایک دفعہ لے لیتا ہے اور دونوں کے بیچ میں جو لین دین ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن سود کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے جو سود دینے والا ہے وہ مسلسل نفع جو ہے وہ وصول کرتا رہتا ہے. سود پہ قرض دینے والا نفع وصول کرتا رہتا ہے، اور سم ٹائم جب یہ کمپلیکس اس میں چلا جاتا ہے انٹرسٹ میں، تو یہ بھی ملٹی پلائی بھی ہوتا رہتا ہے، مسلسل ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، اور اصل زر وہیں رہ جاتا ہے اور اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو سود ہوتا ہے، وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے تجارت میں جو ہے جب کسی چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہوتا ہے تو دیر اینڈ دین معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور فرض کریں کہ اگر جو چیز ہے وہ واپس بھی کرنی ہو، مثلا کرائے پہ آپ نے مکان لیا ہے، ٹھیک ہے، اب مکان جو ہے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ مکان کو ایز اٹ از واپس کر دیں گے. مکان کے استعمال کی آپ قیمت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مکان آپ کے نام نہیں ہوتا یا آپ اس کو کھا نہیں جاتے بلکہ آپ اس کو ایز اٹ از واپس کر دیتے ہیں مقررہ جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو لیکن جب روپے کی بات آتی ہے تو روپے میں جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ جو قرض دار ہوتا ہے وہ سرمایہ کو استعمال کر چکا ہوتا ہے، یعنی وہ کموڈٹی اس کے پاس باقی نہیں رہتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ تجارت جو ہے اس میں نفع ہو یا نقصان ہو دو طرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تجارت میں نفع نقصان جو ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے، یا تو بیچنے والے کو نقصان ہوگا نفع ہوگا، یا پھر خریدنے والے کو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اور دونوں میں خریدنے والے کی بھی مشقت ہوتی ہے اور بیچنے والے کی بھی مشقت ہوتی ہے. رائٹ، تو دونوں کام بھی کرتے ہیں اور دونوں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور دونوں نقصان بھی اٹھاتے ہیں. جبکہ سود میں دینے والا جو سود دینے والا ہوتا ہے وہ سراسر فائدے میں رہتا ہے، اس کو نقصان کا شائبہ تک نہیں ہوتا. اس کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ سراسر یہ ہوتی ہیں کہ اس میں فائدے میں ہی رہنا ہے. تو آپ دیکھ لیں گے ان تمام یہ جو ریزنز ہیں اس میں جو ہے وہ کتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے تجارت اور سود میں، اور یہ بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد یہ کہ ایسا کیوں ہے، جیسے آگے بھی آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے
بیع کو تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جو مضرات ہیں، جو سود کے جو نقصانات ہیں، اس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا. اور تجارت، ٹریڈنگ، خرید و فروخت وہ اس لیے جائز ہے کیونکہ وہ برابری کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر فائدہ لاتی ہے، معاشرے کے اندر بڑھوتری لے کر آتی ہے، جبکہ ربا جو ہے، سود جو ہے، وہ نقصان لے کر آتا ہے. کس طرح سے؟ تو اگر آپ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ سود جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے دراصل وہ خود غرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ خود غرضی میں انسان اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ بخیل ہو جاتا ہے، تنگ دل ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے. یعنی وہ دوسرے کی جو مشکلات ہیں، دوسرے کی جو پریشانیاں ہیں، کوئی قرض کب لیتا ہے؟ جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے. تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ ان ضروریات کو اور ان کی جو مشکل ہے، جو اسلام کا اصل ایک اس کی بنیاد ہے، انسانی اخوت، بجائے اس کے کہ وہ اس پر کام کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ جو ناجائز فائدے اٹھانے میں پھر وہ جس طرح سے ہارم کرتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، تجارت جو ہے اس کے بالکل انورس ہے. تجارت میں کسی کا نقصان اس طرح سے یک طرفہ نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں بڑھ جاتا ہے، نفع بھی اور نقصان بھی. اگر ایک پے کر رہا ہے، قیمت ادا کر رہا ہے، تو اس کے بدلے اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، وہ کموڈٹی بھی لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جب ایک قیمت لے رہا ہے تو بدلے میں وہ کموڈٹی دے بھی رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کموڈٹی بھی اس کے پاس ہی رہے اور قیمت بھی وہ اس کی لے لے. تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو آج ہے جس کے پاس کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور پھر وہ باز آ جائے، یعنی سود جو ہے اس سے روک دیا گیا، تو اب اس کو پتا چل گیا تو اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے. فلاح تو اس کے لیے ہے ما سلف، جو پہلے ہو چکا. اچھا، ما سلف کا مطلب یعنی جو پہلے سود پہ قرضے لیے جا چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سود ان کے لیے حلال ہو گیا ہے. بیسکلی اگر انہوں نے کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے. سود میں دیگر جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس میں کہا گیا کہ آپ بس جو ہو چکا سو ہو چکا، اب استغفار کریں اینڈ دین موو آن. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جسٹ موو آن، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس اب یہ سود تمہارے لیے حلال ہو گیا، تم کھاؤ پیو مزے کرو جو تم پہلے سے لے چکے ہو، بلکہ کیا کہا کہ اس کا جو باز آ گیا تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. تو مطلب یہ کہ یہ سود آپ کے لیے حلال نہیں ہے جو آلریڈی آپ لے چکے ہیں، بلکہ آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو خود پہ استعمال نہیں کریں گے، اور بغیر ثواب کی نیت کے اس کو یا تو اسی شخص کو واپس کر دیں جس سے لیا تھا، یا اگر نہیں کر سکتے تو پھر کہیں رفع عامہ کے جو عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں وہاں پر لگا دیں. لیکن اس میں آپ ثواب کی نیت نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ ایک حرام چیز ہے نا، اور اللہ تعالیٰ صدقات جو ہے وہ حلال سے قبول کرتے ہیں. تو اس بغیر ثواب کی نیت کے صرف اپنے مال کو اس گند سے پاک کرنے کے لیے اور اپنے اس فعل سے باز آ جانے کے لیے اس کو جو ہے وہ لوگوں کی فلاح کے کاموں میں لگا دیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ فی سبیل اللہ نہیں لگتا، پھر یعنی مدارس میں مساجد میں نہیں لگے گا، بلکہ جو عام رفع عامہ کے کام ہیں جیسے سڑکیں بنا دینا یا پل تعمیر کر دینا یا کسی یتیم خانے میں آپ ان کے کپڑوں یا کھانے وانے کے لیے آپ دے دیتے، تو وہاں پر یہ لگے گا. رائٹ؟ اچھا، ومن عادا، اور جو کوئی لوٹ آئے یعنی وہ پھر یہی دوبارہ کام کرے، اللہ کی طرف سے اس کے پاس نصیحت آ گئی لیکن اس نے اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس پر عمل کرتا اور وہ سود کو چھوڑ دیتا اور جو اس نے سود لیا ہوا ہے اس کو اپنے مال میں سے الگ کر دیتا، اس نے پھر سے وہی کام کیا. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ یہ آگ میں رہنے والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. آیت کی ابتدا میں دیکھ لیں آپ، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ربا، جو سود کھاتے ہیں، خاص طور پر جو سود کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ اس کام پر مصر ہیں پتہ لگ جانے کے باوجود بھی، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو. اللہ سبحانہ و تعالی سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو یہ یہاں پر دوبارہ سے اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ جو اسلام کی جو اخلاقی اور روحانی اور اس کی جو معاشی اور تمدنی جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو اصول ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ خیر خواہی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، تو اس پر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی موضوع پر لے کر آئے ہیں کہ سود بظاہر لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور بظاہر لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال گھٹ گیا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جو سورہ بقرہ کی یہ آیات ہے نا، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کی آیات ہے، حجۃ الوداع سے کچھ عرصہ پہلے کی آیات ہے. جس طرح شراب کی حرمت کا حکم جو ہے وہ بتدریج آیا، اسی طرح سود کی حرمت کا حکم بھی بتدریج آیا، کیونکہ جس طرح شراب عربوں میں وہ بہت زیادہ خوگر تھے شراب کے، اور رچی بسی ہوئی تھی ان کے اندر، اور ایک دم اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی طرح سود کو بھی ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس کا بھی گریجولی ایک کم آتا ہے. جیسے سورہ روم پہلا حکم جو تھا سورہ روم آیت نمبر 39 میں آیا، جیسے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود میں کہ جس سے بڑھ جائیں، تاکہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مال، فلا یربو، تو وہ نہیں بڑھتے، عند اللہ، اللہ کے پاس. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو کچھ تم زکات میں دیتے ہو یعنی صدقہ دیتے ہو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، فاولئک المضعفون، تو یہی لوگ بڑھا کے دیے جاتے ہیں. یعنی بظاہر ان کے اندر ایک کراہٹ پیدا کرتی گئی کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے. جیسے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، تو وہاں پر بھی سب سے پہلا جو حکم تھا اس میں اسی چیز سے کراہٹ دلائی گئی. جیسے اس میں بھی سورہ بقرہ کی ان آیات میں بھی آپ نے پڑھا کہ شراب کے متعلق بھی پہلی جو حکم آیا تھا وہ کیا آیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ٹھیک ہے، فائدہ تو ہے لوگوں کا، لیکن کیا ہے، اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو گریجولی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر کیا آیا کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں. اور پھر آخری حکم آیا کہ یہ شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہے، جوا بھی اور شراب بھی، تو تم اس سے باز آ جاؤ. تو یہ گریجویل احکام آتا ہے. اسی طرح یہ پہلا حکم تھا سورہ روم آیت نمبر 39. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم سود کھاؤ بڑھتا چڑھتا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. ٹھیک ہے، اور بڑھتا چڑھتا سود یہاں پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے اس کا بھی ذکر آ گیا، یعنی دونوں طرح کے جو سود ہوتے ہیں ان کا ذکر آ گیا. ایک سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے اور ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن ہیں دونوں سود ہی. اور پھر یہاں پر سورہ بقرہ کی آیات میں باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے وہ حکم دے دیا کہ یہ صریحاً اس کو حرام قرار دے دیا گیا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں عام طور پر، تو کس طرح سے سود جو ہے اس سے جو ہے معاشرے کے اندر لائک آپ دیکھیں معاشی طور پر بھی اگر دیکھیں تو معاشی طور پر بظاہر کیا لگتا ہے کہ ایک کاروبار کے لیے سود لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بظاہر لگتا ہے قرض لیا گیا ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ اب یہ کاروبار چلے گا اور اس کے اندر بڑھوتری ہوگی تو سرکولیشن آف منی جو ہے وہ چلے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص یا بینک
سود دے رہا ہوتا ہے اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جو سود پہ قرضہ لے کے کاروبار کر رہا ہے اس کو کتنا نفع ہوگا یا کتنا نقصان ہوگا یا اس کو سراسر نقصان ہوگا. موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے قرض لینے والے جب نقصان اٹھاتے ہیں تو ان کی بینکس جو ہوتے ہیں ان کی کرکی کر دیتے ہیں, وہ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں, ان کی جائیدادیں تک بک جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ایک سرکولیشن آف منی ہوتی, وہ کوئی ٹریڈنگ میں اضافہ ہوتا, وہ معاشرے کے اندر کوئی خوشحالی آتی, وہ الٹا جو ہے وہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد صدقات کو اگر آپ لیں, وہ یورب صدقات, تو معاشی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے اور خاص طور پر جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ, اس کا اصول یہ ہے کہ معاشرے کے امیر لوگوں سے ایک خاص پرسنٹیج پر حصہ لے کر 2.5% پر ان سے لے کر اسی علاقے کے اسی معاشرے کے غریب لوگوں کے بیچ میں تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عمرہ سے لے کر مال غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کو اس کو ریٹرن نہیں کرنا ہوتا. اور اب وہ اس کیپیبلٹی کے ساتھ جو ان کے پاس رقم آ گئی ہے وہ کچھ بھی کاروبار کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. کچھ بھی جو وہ سیل پرچیز کریں گے, ایون اگر وہ کموڈیٹیز بھی پرچیز کرتے ہیں تو بائر جو سیلر ہے اس کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جس کی چیز بکے گی اس کو فائدہ ہوگا, تو وہ سرکولیشن آف منی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو وہ چیزیں خریدیں گے, جب وہ چیزیں خریدیں گے تو پروڈکشن بڑھے گی, اور پروڈکشن بڑھے گی تو سرکولیشن آف منی, اور وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چکر چل پڑتا ہے پھر ترقی کا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تمدنی لحاظ سے یعنی معاشرتی لحاظ سے جب کوئی شخص جو ہے ضرورت مند ہوتا ہے اور وہ کسی سے سوال کرتا ہے قرضے کا, اور دوسرا اس میں سود پر اس کو قرض دیتا ہے, یعنی وہ اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا بلکہ وہ اس کی اس ضرورت کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اس کا خون تک نچوڑنا چاہتا ہے, تو ایسے میں پھر جو معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے بیچ میں, اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں پھر کہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. اور ایک جو بجائے اس کے کہ معاشرے کے اندر سرکولیشن آف منی ہوتی, امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جو سود پہ قرضہ دے رہا ہے وہ تو اور امیر ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو دوسرے کی جان بھی لے کے اپنے پیسے واپس لینے ہیں, اور اس کی مثالیں آپ دیکھتے ہیں. اور مطلب آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا, اور مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک سٹوری ہوا کرتی تھی غالباً 8th میں یا 7th میں, آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی, وہ جیوز کی ہی اس میں ہے, جس میں شیلاک جو ہے وہ ایک شخص تھا جو قرض دیتا تھا سود پر, اور جس شخص نے اس سے قرض دیا تھا تو اس نے اس سے یہ کمٹمنٹ لی تھی. یہ بیسکلی ایک مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے, تمثیل بیان کی گئی ہے. تو شیلاک جو تھا اس نے مقروض سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر وہ فلاں مدت تک پیسے نہیں دے گا تو وہ اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ لے گا. یاد ہوگی آپ لوگوں نے بھی شاید یہ سٹوری پڑھی ہو. تو یہاں اس حد تک جو ہے شیکسپیئر کی ہے, ہاں اس حد تک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا بے حسی کے انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جب لوگ اس حد تک معاشرے کے اندر کچھ لوگ بے حسی کی اس انتہا پہ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ معاشرے کے اندر پھر بغض اور حسد اور بے دردی اور بے تعلقی ہی نشوونما پائے گی نا, اخوت اور خیر خواہی تو نہیں ہوگی, رائٹ. تو صدقہ اس کے انورس تک آپ دیکھیں صدقات ہے. کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھتا ہے تو جو مالدار ہے وہ اس کو قرض دیتا ہے. اچھا, قرض بھی قرض حسنہ دیتا ہے, پھر اس کے اوپر اس کی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس سے کچھ صدقہ بھی دے دیتا ہے. تو ایسے میں پھر معاشرے میں کیسی صورتحال ہوگی. تو سود جو ہے وہ معاشی طور پر بھی فائنینشلی اکنامکلی بھی ڈیمیج دیتا ہے سوسائٹی کو, اور جو اخلاقی طور پر اگر اخلاقی آسپیکٹ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ پھر دیکھیں گے جو فیملیز ایسی ہوتی ہیں جیسے ابھی بھی ہوتے, ایون میں نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں عورتیں یہ کام کر رہی ہیں, سود کے اوپر قرضے دیتی ہیں,
اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر. خاندان جو ہیں وہ پھر ان کاروبار کے اندر جو ہے وہ انڈلج ہوتے ہیں. جب وہ انڈلج ہوتے ہیں تو وہ پھر بے حسی اور وہ جو ہے ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بخیلی اور دوسروں کے لیے بدخواہی، یعنی صرف اپنے فائدے کے اوپر نظر رکھنا، وہ پھر بڑھتی چلی جاتی، ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے. تو یہ اخلاق رذیلہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر نشو و نما پانے شروع ہو جاتے ہیں. تو یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کم ہی کرتا ہے. چاہے وہ انسان کی فنانسز ہو، کسی ملک کی ترقی ہو، چاہے وہ اس کی اخلاقی اقدار ہو، چاہے وہ اس کے معاشی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ نقصان ہی جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور دوسری طرف جو صدقات ہیں وہ سراسر فائدہ ہی پہنچاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نقصان ہیں سود کے اور اسی طرح سے جو معاشرے کے اندر اس کے نقصان ہیں یا جو صدقات کے فائدے ہیں، ہم تھوڑا سا ایک غور و فکر کریں اس میں تو ہم بڑی آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ سود کے حق میں کی علمبردار بھی ہیں اور اس کے لیے لاجکس بھی پیش کرتے ہیں. اب انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں کس کس طرح سے یہ رائج ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر سخت ناشکرے اور بہت گنہگار کو. تو سود کے اوپر قرض دینے والا ناشکرا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں تو وہ اس نعمت کو زبان سے اور دل سے اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے. جبکہ یہ سود پر قرض دینے والا شخص جو ہے، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے لوگوں کا حصہ دیتا، جیسے پیچھے بھی ہم نے بار بار یہ چیز پڑھی کہ مساکین پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ان کی صفات میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے مال میں حق ہوتا ہے سائل کا بھی اور محروم کا بھی. تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا حکم دیا ہے کہ لوگوں پر خرچ کرنے کا، اس کی بجائے یہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، ان کو سود کے اوپر قرض دے کر ان کو مزید ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. تو یہ سخت ناشکرا ہے اور عصیم ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور بہت زیادہ گنہگار ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب سود کی ان آیات کے درمیان میں مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں، کہ وہ بے شک وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل میں پھر اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی صدقہ ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پہ یہاں پہ فرض صدقے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور پہ قرض دیتا ہی وہ ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو سود پہ قرضہ دیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور جب یہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جبکہ دوسری طرف سود پر قرض دینے والا جو ہے وہ کیا ہوگا، ایسے اٹھایا جائے گا قیامت میں، دنیا میں بھی وہ اس پر لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں بھی وہ ایسے اٹھایا جائے گا گویا کہ وہ خبط الحواس ہو، جیسے کہ اس کو شیطان نے چھو کر جو ہے وہ کر دیا ہے، باولا کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کا اصل سٹیٹس بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں. پہلے جنرلی بیان کر دیا گیا ہے سود اور تجارت اور صدقات کو، ٹھیک ہے. اب خاص طور پر ایمان والوں کو جو ہے وہ بتا کر مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کیا، کہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو باقی جو رہ گیا ہو ربا میں سے، سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ وہ احکامات آ رہے ہیں جہاں پر بالکل سود کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا، بالکل ختمی جو ہیں وہ احکامات ہیں. اور حضرت عباس جو تھے اور حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ سود پہ قرض دیا کرتے تھے، تجارتی قرض دیا کرتے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ جاہلیت کے
تمام سود باطل قرار دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو اس میں سے جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. رائٹ. تو پہلے جو کر رہے تھے کام سود پر، اب جب سود کی حرمت کا اعلان ہو گیا تو بس چھوڑ دو اس کو. دیر اینڈ دین لیو اٹ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جنگ کا اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے. اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے تو تم جان لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر بیٹھے ہو، جنگ چھیڑ دیا تم نے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو تمہارا اصل مال زر ہے وہ تمہارے لیے ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص نے کسی کو سود پر قرضہ دیا تھا، اس کو نہیں پتا تھا سود حرام ہے، یا یہ کہ چلے اسلام کے ان احکامات سے پہلے دیا تھا. اب جب پتا لگ گیا کہ سود حرام ہو گیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ جس نے مال دیا تھا اس کو کوئی نقصان دیا جائے گا، نہیں، نقصان اس کو بھی نہیں دیا جائے گا، اس کا جو اصل زر ہے وہ اس کو واپس دلایا جائے گا. ٹھیک ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی نہ تم سود لے کر قرض لینے والے پر ظلم کرو اور نہ تم سے ہی تمہارا اصل زر چھین کے دوسرے کو دیا جائے گا کہ تم پر ظلم ہو. تو دونوں کا حق ادا کیا جائے گا. مقروض کو سود ادا نہیں کرنا پڑے گا، اور جس نے قرض دیا ہے وہ اس کا اصل زر لازم واپس کیا جائے گا. مقروض کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کا روپیہ ڈبا لے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہے کوئی وہ تنگ دست، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہے، تو اس کو مہلت دینی ہے آسانی تک. اصل کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے، سود پہ قرضہ نہیں بلکہ قرض دار کو مہلت دینا پسند ہے. اگر وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تو کیا کرے، اس کو آسانی تک مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر وہ اتنا ہی مجبور ہو گیا ہے قرض دار کہ وہ قرض واپس کر ہی نہیں سکتا تو تم صدقہ کر دو، تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس چیز کا علم رکھتے ہو، اگر تم اس کے ثمرات جانتے ہو صدقات کے، اگر تم نے جان لیا کہ صدقہ تمہارے لیے کتنا فائدہ دے گا تو تم آرام سے اس کو کر سکو گے، یعنی دوسرے کو قرض معاف کر سکو گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج ہم کسی کو آسانی دیں گے، کل کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. آج آپ کسی کو مہلت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے دے گا. آج آپ کسی کو بخش دیتے ہیں، اپنا روپیہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی بہت وسعت والا ہے. ہم تو چند روپے کسی کو معاف کریں گے، ہم تو کسی کو کوئی چھوٹی موٹی چیز معاف کریں گے، لیکن اس کی وسعت اتنی ہے کہ وہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. جیسے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک شخص تھا، اس کو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور پھر اس نے اپنے جو کارندے تھے آگے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی قرض واپس نہیں کر سکتا نا مقررہ مدت تک تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر وہ مہلت بھی نہیں اس کو وہ کر سکتا، اتنا مطلب وہ مجبور ہو گیا ہے، تو پھر اس کو معاف ہی کر دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش کر دی ہے. حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے. تو ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما دے، تو دنیا میں لوگوں کو آسانیاں دینا سیکھے. اب ہم آتے ہیں، یہاں تک میں نے آیات کو آپ کے سامنے سم اپ کر دیا. اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سود. سب سے پہلے یہ کہ سود ہے کیا. ٹھیک ہے. سود جو ہے ربا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، قرض کے اوپر اضافی رقم لینا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو ذاتی قرضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض لیتا ہے، بینک سے یا کسی شخص سے قرضہ لیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے تجارتی قرضے. ٹھیک ہے.
جو لوگ جو ہے وہ اب کاروبار کی غرض سے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں. تو سودی قرضے جو ہیں چاہے وہ ذاتی ہوں چاہے وہ تجارتی ہوں، جن کو اگر آپ فقہ کی زبان میں پڑھیں گے تو مہاجنی قرضے بھی کہا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے. مہاجن یا بینک اس کہتے ہیں اس سے جس سے قرضہ لیا جاتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے قرض جو ہیں یہ جو سود پہ لیے جائیں گے یہ حرام ہے. اچھا، تجارتی سود کے بارے میں کچھ جواز یہ پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس سود کو قرآن نے حرام کیا ہے وہ ذاتی یا ذاتی سود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سود کی جو شرح ہے وہ بڑی ظالمانہ ہوتی تھی، اور تجارتی سود جو ہے وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں یعنی جس دور میں قرآن نازل ہوا اس میں تجارتی سود جو تھا قرضوں کا رواج نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے قرضے چونکہ باہمی رضامندی سے لیے جاتے ہیں، یعنی تجارتی قرضے ایک خاص رضامندی پر ایک خاص شرح سود پر لیے جاتے ہیں جو کہ کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے یہ جائز ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم ان کو میں ان کے جو دلائل ہیں ان کا جو رد ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. یہاں پر انہوں نے اس کی 3 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ذاتی سود تب لیا جاتا تھا، تجارتی سود نہیں لیا جاتا تھا. تو اس کی جو رد ہے وہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارتی سود موجود تھا، جیسے بھی میں نے آپ سے عرض کیا. حضرت عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما وہ جو تھے وہ تجارتی سود کا کاروبار کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر دوم یہ کہ قرآن میں جو ہے وہ ربا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ ذاتی ہے یا تجارتی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تجارتی قرضوں کے مقابل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے جو ہے تجارت جو ہے وہ حلال ہے اور سود حرام ہے، ٹھیک ہے. اور ذاتی قرضوں کے لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کیونکہ صدقات ذاتی طور پہ دیے جاتے، ٹھیک. تو یہاں پر دونوں اس میں بھی اس کا بھی ڈفرینشیٹ کر دیا اور اس کو بھی کر دیا. تو گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے قرضوں پر سود جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. پھر یہ کہ جہاں تک تعلق ہے، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باہمی رضامندی سے کیا گیا ہوتا ہے ایگریمنٹ تو اس لیے یہ جائز ہے، تو بات یہ ہے کہ باہمی رضامندی کی جو شرط ہے نا وہ صرف حلال معاملات میں ہے، ٹھیک ہے. حرام معاملے میں باہمی رضامندی نہیں ہوتی. مثلا نکاح کی مثال سے آپ اس کو سمجھ لیں. نکاح ایک حلال معاملہ ہے، اب اس نکاح میں باہمی رضامندی ضروری ہے، ٹھیک ہے. باہمی رضامندی ہوگی تو نکاح ویلڈ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ باہمی رضامندی سے بیونڈ دا نکاح کوئی مرد اور عورت آپس میں کوئی تعلق رکھتے ہیں، وہ باہمی رضامندی سے رکھ رہے ہیں تو وہ جائز ہے، تو وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. تو سود اٹ سیلف حرام ہے، اس میں باہمی رضامندی کا ہونا یا نہ ہونا یہ شرط ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اٹ سیلف حرام معاملہ ہے. تو حرام میں باہمی رضامندی والی دلیل تو ویسے ہی غلط ہو جاتی ہے. پھر یہ آپ دیکھیں کہ جہاں تک تعلق مناسب شرح سود کا ہے تو شرح سود کہیں پر بھی مناسب کیا ہو سکتی ہے اس کی کوئی بھی جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکی، کوئی بھی اس کی لمٹ ڈیفائن نہیں ہو سکی. ایک وقت میں بینک جو ہے ایک ہی ملک کے وہ مختلف شرح سود جو ہے وہ بتا رہے ہوتے کہ یہ مناسب ہے، کبھی تو 2% بھی ہوتی ہے اور کبھی یہ 29 سے 30% تک بھی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ لاجک بھی غلط ہے کہ چونکہ وہ بہت کم شرح سود ہوتی ہے یا مناسب شرح سود ہوتی ہے، تو مناسب کو ڈیفائن کوئی کیسے کر سکتا ہے جبکہ یہی نہیں پتا کہ جو قرض جس کو قرض دیا جا رہا ہے وہ اس معاملے میں اس کاروبار میں کتنا کامیاب ہوگا، کتنا نفع کمائے گا، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کو کتنا نقصان ہو جائے گا، وہ پچھلے سے بھی جائے گا. تو اس کے لیے پھر آپ مناسب کوئی ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ کم ہو یا زیادہ ہو شرح، تو دین میں ایک اصول یہ دے دیا گیا کہ ما سکر کثیرۃ فقلیلہ حرام، جس کی کثرت جو ہے وہ نشہ دیتی ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. تو جس کی کثرت حرام ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، رائٹ. تو سود چاہے شرح سود زیادہ ہے چاہے بہت تھوڑی ہے وہ بہرحال
حرام ہی ہے. تو یہ جو لاجک پیش کرتے ہیں لوگ تجارتی سود کے حلال ہونے کے لیے، وہ اس کی ساری لاجک جو ہے وہ یہاں پر میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں ہے. پھر آج کل جو سود کی جو مختلف شکلیں رائج ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آج کل سود کی شکل اس پہ جاؤں، حدیث سے، جیسے میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اس کو اگر آپ یاد کر سکیں تو یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب البیوع ہے. ٹھیک ہے، باب لعن آکل الربا ومؤکلہ. تو یہ اگر آپ یاد کر لیں، اردو میں یاد کر لیں کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کے لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں. اور ایسا کیوں ہے، برابر کیوں ہے؟ کیونکہ سود پر جو قرض دے رہا ہے وہ تو آپ کو ظاہراً پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا گناہ کیا ہے، لیکن جو لے رہا ہے تو وہ بھی بیسکلی اپنا حصہ ادا کر رہا ہے اس خرابی میں. ٹھیک ہے، اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہے. کس طرح ڈال رہا ہے کہ وہ اگر ایسے لوگ جو سود پہ قرض دیتے ہیں، اگر لوگ ان سے قرض نہ لیں تو ان کا کاروبار نہیں چلے گا نا، وہ خرابی پھیلے گی نہیں. سیکنڈلی یہ کہ اس کا بھی امتحان تھا. جب اللہ نے اس کو کم دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ حرام ہے، سود حرام ہے، تو یہ اب اس کا امتحان تھا نا کہ وہ حلال سے اپنی ضرورت پوری کرتا، وہ تقدیر پر ایمان رکھتا، کیونکہ انسان کو ملنا تو وہی ہے جو تقدیر میں ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ حرام کا ذریعہ اختیار کرے چاہے وہ حلال کا. اور اسی طرح پھر کتابت کرنے والے اور گواہ بننے والے بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی اس نظام کو. اور اس نظام کے جو مضمرات ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑنا. کتنے زیادہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے شرک ہے، ٹھیک ہے، کبائر ہے، زنا ہو گیا اور دیگر ہو گئے. کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید نہیں بیان کی. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جیسی بات جو ہے وہ نہیں کہی گئی کہیں پر بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود جو ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کا سے براہ راست متصادم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے اسلامی معاشرے کے معاشی نظام کو کمزور کرتا ہے. معاشی نظام کو جب کمزور کرے گا، معاشرے کے اندر جب ایک بیلنس ختم ہو جائے گا، جو طبقات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس کرنا ہے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ فرق رکھا ہوا ہے رزق میں، وہ جب ختم ہو جائے گا، وہ جو طبقات میں فرق بڑھ جائے گا، جب بڑھ جائے گا تو پھر اخلاقی برائیاں بھی آئیں گی، چور چکاری بھی بڑھے گی، نفرت بھی بڑھے گی، قتل و غارت بھی بڑھے گی، یعنی بہت ساری برائیوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو اسلام کی اپنی تعلیمات بیسکلی کیا ہے کہ ایک دوسرے کا بھائی بن کے رہا جائے، آپس میں مروت، ہمدردی اور ایک دوسرے پر رحم اور ایثار کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ صحابہ اکرام کو اخوت اور ہمدردی کا ہی سبق دیا ہے. جبکہ جو سود ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے معاشرے کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، اس کی اخوت کی اور مروت کی اور اس کی جو معاشی ترقی کی ہے وہ جڑیں کاٹ دیتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے اتنی سخت وعید آئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتاب جو ہے مشکات میں، کتاب البیوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے. یعنی اگر 70 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے وہ ماں سے زنا کے برابر ہے. اس قدر قبیح ہے سود، اتنی سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں. اور آج کے دور میں تو آپ اپنے ملک کے جو حالات ہیں، آپ کے جس طرح آپ کی نسلیں سود کے اندر جکڑی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جس جنگ کو ہم چھیڑ بیٹھے ہیں سود پر قرضہ لے کر، تو اس کا بہت پریکٹیکلی آپ اس کو آبزرو کر سکتے. ایسے ہی ہے نا، بینگ اے کنٹری، آپ نے جب سود پر قرضے لیے ہیں
تو کس طرح اب آپ سفر کر رہے ہیں، کس طرح آپ پریشان حال ہیں، اور کس طرح آپ کے ملک کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں، کس طریقے سے آپ کے جو ملک کے ایسٹس ہیں وہ گروی رکھے جا چکے ہیں، آپ کا آدھا ملک آپ کا اپنا نہیں رہا. کیوں؟ یہی تو جنگ ہم نے چھیڑی ہوئی ہے، ہم نے قرض لے کے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ لعنت کر دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ قرض لینے والے پر بھی لعنت. تو اس کو تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی مثالیں کہیں باہر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ہم تو خود سفر کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جو مختلف شکلیں ہیں سود کی وہ کون کون سی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بینکنگ سسٹم ہے ہمارا وہ سارا کا سارا انٹرسٹ بیس ہے. بینکس کے اندر جو ہیں وہ جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹریڈنگ کرنے کے لیے درآمدات اور برآمدات جو ہیں آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہیں اس کے لیے آپ کو ایل سی بنوانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ایل سی آپ بینک سے بنواتے ہیں، لیٹر آف کریڈٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور بینک کے تھرو جب آپ لین دین کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر بینک جو ہے وہ اپنے سودی جو کاروبار ہے، جو انویسٹمنٹس ہیں جو کہیں اور وہ کر رہا ہے، وہ آپ تک اس کا غبار جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جو بینک کے مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سب سے محفوظ جو ہے ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ مینس جس میں آپ رقم رکھتے ہیں اور بینک آپ کو سود نہیں دیتا، لیکن اس میں بھی وہ جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سود نہیں بھی لے رہے ہوگے تو سود کا غبار ضرور آپ تک پہنچے گا. تو وہ آپ کی جو رقم ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں، بینک اس کو جو ہے جہاں بھی آگے قرضے دینے میں استعمال کرتا ہے اور جس طرح سے بھی وہ کرتا ہے، تو وہ آپ کی رقم جو ہے وہ ایٹ لیسٹ مطلب وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے، وہ وہاں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کو نہیں دیتا سود، لیکن بہرحال وہ آپ کا روپیہ جو ہے اس میں لگ جاتا ہے کسی نہ کسی طرح. اس کے بعد جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یا فکس ڈپازٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی ان پر بینک جو ہے وہ سود دیتا ہے، تو وہ دونوں سودی جو ہیں وہ اکاؤنٹس ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس میں بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے یہ اس میں دونوں یعنی جو مضارب ہے اور جو دارب ہے یعنی قرض دینے والا جو بینک ہے اور جو لینے والا ہے وہ لائک دونوں ہی نفع نقصان میں شریک ہیں. لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بئی آئینہ، آئین یہ نونہا، ٹھیک ہے، تو یہ بئی آئینہ ہی کی ہوتی ہے بیسیکلی جو کہ حرام ہے. اب بئی آئینہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے ہیلا سازی کر کے، وہ جیسے صحابہ سبت نے ہیلا کیا تھا نا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو یہ بھی ایک ہیلا ہوتا ہے. اور وہ ہیلا کیا ہے کہ جس نے قرض لینا ہوتا ہے نا وہ بینک سے کوئی چیز ادھار خرید لیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں 1 سال بعد تمہیں میں یہ رقم لوٹاؤں گا. مثلا اے نے بی سے قرض لینا ہے، اے کو پیسے چاہیے اور وہ بی سے کوئی چیز لے لیتا ہے، مثلا وہ اس سے گاڑی لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے ادھار پر 5 لاکھ میں، ٹھیک ہے، فرض کریں، لیکن وہ کہتا ہے میں پورے سال بعد تمہیں ادا کروں گا. اب اس کو لیکوڈ منی چاہیے تھی نا، اے کو پیسے چاہیے، اب کیا کرتا ہے وہ وہی گاڑی بیچ دیتا ہے بی کو ہی 4.5 لاکھ میں. اب وہ 4.5 لاکھ روپیہ لیکوڈ منی اس کے پاس آ جاتی ہے اور پورے سال بعد وہ 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ادا کرے گا بی کو. تو یہ جو اوپر کا 50,000 تھا یہ بیسیکلی انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے، لیکن اس کو مزین کر کے خوبصورت کر کے تو لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو مطلب پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ یا انٹرسٹ کی بجائے مارک اپ اور مارک ڈاؤن کی اصطلاحیں جو ہیں وہ رائز کر دی گئی ہیں.
اور اس کی مثال جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر زید نے کو بینک سے خریدتا ہے، لائک پیسے لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کچھ مشین خریدنی ہے، اپنے کاروبار کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی بلڈنگ خریدنی ہے، تو بینک اس کو لائک 1 کروڑ روپیہ دے. ٹھیک ہے. اب بینک بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈائریکٹ 1 کروڑ روپیہ دیتا، وہ زید سے ایک بلڈنگ خرید لیتا ہے. لائک وہ اس کو بلڈنگ دے کے اسی سے خرید لیتا ہے، اور پھر زید اسی بلڈنگ کو جو ہے وہ جو باقی پیسہ رہ گیا جو اس نے لائک 1 کروڑ کی بجائے بینک نے اس سے 95 لاکھ کی خرید لی. ٹھیک ہے. تو اب 1 لاکھ روپیہ وہ سال بعد اس کو 1 کروڑ دے گا بینک کو واپس، جو اس نے قرض پہ خریدی تھی بلڈنگ اس سے. ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے گاڑی کی مثال دی، تو سیم یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. تو یہ پھر بیسکلی ہے سود ہی، بس اس کو مزین کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے انشورنس پالیسیز جو ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سود جو ہے انوالو ہوتا ہے. اس میں مختلف پالیسیز ہوتی ہیں اور مختلف اس کی جو ہیں وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن بیک وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو بھی حکومت، جیسے اب پہلے تو پاکستان کے اندر پرائیویٹ کمپنی صرف کرتی تھی انشورنس کا کام، لیکن اب حکومت جو ہے اس نے اس کو لائک حکومتی سرپرستی اس کو مل گئی، تو اسٹیٹ لائف انشورنس کے نام سے انشورنس کی جاتی ہے. اور اس کی جو اس کے میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو بے ہوتی ہے بیسیکلی اس میں اس کو کہتے ہیں بے غرر. بے غرر کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے بے. اور یہ ہے جس میں صرف تخمینہ ہوتا ہے، یعنی سالڈ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی کموڈٹی ہوتی ہے جس کو بیچا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ اور پتا ہوتا ہے. تو بیمہ میں بھی، بیمہ پالیسی دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی کچھ نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اور پھر یہ کہ اس میں لائک پھر یہ جو گورنمنٹ جب یہ پیسہ جمع کرتی ہے اپنے پاس، تو پھر یہ اس کو فردر آگے سودی کاروباروں میں بھی لگاتی ہے. تو دونوں طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، اس میں ڈیٹیلز ہیں فردر، لیکن موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو مزید ڈیٹیلز میں لے کے جاؤں، آپ خود اس کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح انعامی جو بانڈز ہوتے ہیں، جس کو پرائز بانڈز کہتے ہیں، تو یہ پرائز بانڈ تو دو چیزیں اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں. ایک تو اس میں سود بھی انوالو ہوتا ہے انڈائریکٹ، اور ڈائریکٹ یہ بیسکلی ایک جوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جب اس کو روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے پرائز بانڈز ایشو کر دیتی ہے، اور اس میں سے پھر انعام کا نام دے کر، وہ جوئے کی جو رقم ہو گئی ایک طرح سے وہ دے کر، اس کو نام دے کر، تو وہ پھر بجائے اس کے کہ جو پروفٹ اگر وہ کسی کاروبار میں لگا تھا تو اس کا پروفٹ تو پھر سارے جو پرائز بانڈ ہولڈرز تھے ان میں برابر تقسیم ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی ایک کو انعام کہہ کر دے دیا جاتا ہے. اب اس میں ہر ایک کو جو رقم اس نے خرچی ہوتی ہے پرائز بانڈ میں، وہ اس کو واپس تو لے لیتا ہے، وہ اس کو کیش کرا سکتا ہے کسی بھی وقت، لیکن اس پر وہ جو ساری رقم اکٹھی کی گئی اور اس کو جس کاروبار میں سود میں لگایا گیا، بینکنگ اس کے ذریعے کی گئی، وہ اس سے جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ 2 یا 3 مہینے کا سود اس ساری رقم پر ہوتا ہے جو پھر وہ اس ایک شخص کو دے دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے لائک سود جو ہے یہ مختلف طریقے سے ہمارے ہاں رائج ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے قسطوں پر چیزیں لینا. اب اس کے اندر علماء جو ہیں ان میں بعض یہ کہتے ہیں کہ جب آپ قسط کے اوپر کوئی چیز لیتے ہو تو آپ جتنی دیر اس کی پوری رقم ادا نہیں کر پاتے اتنی دیر آپ گویا اس کا کرایہ دے رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. تو بعض جو ہے اس کی حرمت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سود ہے، اور بعض جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بیسیکلی آپ وہ چیز جس کی آپ نے قیمت ادا نہیں کی تھی اس کا آپ کرایہ دے رہے ہیں، اس کو آپ کرائے کو پے کرتے ہوئے اس کی جب تک آپ اس کی قیمت پوری ادا نہیں کر دیتے تو کموڈٹی سے جو آپ فائدہ حاصل کر رہے ہو آپ اس کو پے کر رہے ہو. تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں، اور حرمت والے جو ہیں وہ سیدھی سیدھی یہ دلیل دیتے کہ چونکہ اس کے اوپر اصل زر سے زیادہ پیسہ لیا جا رہا ہے اور بیچ میں ایک ٹائم بھی ہے، مدت بھی آ گئی، زائد رقم بھی آ گئی، تو یہ سود ہے. اب
बात यह है कि जबकि हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर आपको सूद बिखरा हुआ नजर आ रहा है, तो फिर सोल्यूशन क्या है, फिर हम करें क्या? तो अब बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट में वो मुदारबत और शराकत की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये जो कंपनीज होती हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, तो ये तिजारती बुनियादों पर करती हैं, यानी ये ट्रेड करती हैं, ये सूद में आपका काम करवाने पैसा नहीं लगाती, और फिर आपको पता होता है आप क्या कारोबार कर रहे हैं और वहां पर कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह से आपको नुकसान हो रहा है, और उसमें फिर दोनों यानी कंपनी भी और आप भी जो एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक नुकसान और नफा में शराकतदार होते हैं। और इसी तरह आप ये देखिए कि इसका जो हल है, बेसिकली जो मुझे अपील करता है और जो दुआ है कि हम ऐसा कर सके, वो ये है कि आप ऐसी कंपनीज बनाएं, ऐसे इदारे बनाएं जो लोगों को का माल लेकर यानी कर्ज दे उनको, और फिर उस कर्ज को बगैर सूद के कर्ज दें, और फिर कर्ज के देने के बाद उनको कारोबार करवाएं, उनको आइडियाज भी दें ताकि सिक्योर हो जाए पैसा, कंपनी का पैसा भी सिक्योर हो जाए, और वो उसके अंदर सर्विसेज तक शराकतदारी भी कर सकती है कि वो सर्विसेज दे रही है। तो अगर हम कोशिश करें, और छोटे पैमाने पर तो ये चीजें हो भी रही हैं, मसलन अखुवत वाले हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उनके बारे में, वो भी एक डॉक्टर साहब थे कोई जो उन्होंने शुरू किया था अखुवत का इदारा। तो वो डोमेस्टिक लेवल पर कर्जे इस तरह से देते हैं, लेकिन वो कर्ज पैसे नहीं देते, बल्कि वो कारोबार करा के देते हैं। वो देते कर्जे हंसना है या जितने भी उसमें बगैर सूद के, लेकिन ये कि वो चीजें लेके देते हैं, कमोडिटीज लेके देते हैं, लोगों को कारोबार करा के देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत छोटे लेवल पर काम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर भी किया जा सकता है, लेकिन होता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सूद पर जो बैंकिंग चल रही है, जो कारोबार चल रहे हैं, इसमें जिन बड़े बड़े मगरमच्छों को फायदा हो रहा है ना, जो बड़े बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं, और जो सूद पर कर्जे दे देकर जिन्होंने अपनी मतलब वो एक बना लिए, अपने एम्पायर्स बना लिए पूरे पूरे, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, और वो पनपने नहीं देते ऐसी छोटी छोटी कारोबार या कंपनीज को जो गैर सूदी कर्जे देती हैं। तो थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर काम करें तो अल्लाह की राह में, जैसे आप देखें कि एक छोटा पौधा लगाते हैं और फिर वो तनावर होता है, और अल्लाह की मदद से ही होता है, वरना तो कोई भी आंधी और हवा जो है वो उसको तोड़ सकती है। इसी तरह ये भी छोटी छोटी सी कोशिशें आपके बड़े लेवल तक जा सकती हैं, लेकिन अगर हम संजीदगी से इसमें कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने नफे की कुर्बानी देकर अपनी सलाहियतें इस फील्ड में लगाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप पैरेलल नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ऐसी कंपनीज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो लोगों को गैर सूदी कर्जे भी देंगी और फिर कारोबार भी कराएंगी, और फिर उस कारोबार से वो ना सिर्फ कंपनी मजीद रुपया जनरेट करके दूसरों को मजीद कर्जे देगी, और फिर जो लोग इंडिविजुअली भी कर्जे कर्ज लेंगे कारोबार के लिए, तो वो एक सर्कुलेशन ऑफ मनी जो माशरे के अंदर चल पड़ेगी, वो बहुत सारी खैर लेकर आएगी। और जिस मामले में फिर अल्लाह की मदद हो तो उसमें तो खैर लाजिम ही है। तो बात सिर्फ इसका सोल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को अल्लाह के नाम पर सदकात दे दें, इसका सोल्यूशन ये है फी जमाना कि हम पैरेलल बैंकिंग सिस्टम लेकर आए। लेकिन इसके लिए जिस तरह किसी भी काम में, किसी भी बड़े काम में आपको ऐसे बेगर्ज लोग चाहिए होते हैं जो उस फील्ड में काम करें। जैसे आप देखते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, आपने देखे कितनी बड़ी बड़ी इजादात करने वाले जो साइंटिस्ट होते थे, बिला मुआवजा अपनी सारी जिंदगियां उन्होंने चीजों पर रिसर्च करने में लगा दी, या बहुत कम मुआवजे में उन्होंने रिसर्चेस की और उन्होंने चीजें ईजाद की। और इसी तरह आप देखते हैं माशरे के अंदर जो लोग वो लेकर आते हैं, इनकलाब लेकर आते हैं,
ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا جو انقلاب آتا ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی بے غرض کام کرنے والے ہوتے ہیں, وہ بھی والنٹیئر کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے نان انٹرسٹ بینکنگ, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایسے ہی کچھ بے غرض قسم کے ادارے یا لوگ چاہیے, یا ایسے لوگ چاہیے جو اس طرح کے اداروں کی بنیاد رکھیں. جیسے ابھی اخوت والوں کی میں نے مثال دی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے اس ادارے کو. پرائیویٹ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے, لیکن جس طرح ماشاءاللہ وہ بڑے لیول تک اب چلے گئے ہیں. ایک غالباً انہوں نے 75,000 سے, جو سب سے پہلا قرضہ انہوں نے کسی خاتون کو دیا تھا 50 یا 75,000, وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا, اور اب وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ قرضے دے بھی رہے ہیں, کاروبار کرا بھی رہے ہیں, اور غیر سودی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری اور بھی ترقیاتی کام کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے تو آپ اس کو ڈھونڈ سکیں گے. تو اوور آل ان تمام آیات کا جو مقصد ہے وہ یہ باور کرانا ہے مسلمانوں کو کہ سود جو ہے وہ سراسر ہمارے لیے نقصان ہے. اور نقصان کس لیول کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اپنے ملک کے حالات کو, کہ کس طرح سودی قرضوں نے ہمیں متاثر کیا ہے. پھر اسی طرح آپ انڈیویجولز کی لائف کو بھی دیکھ سکتے ہیں, کس طرح قرضوں نے سود پر قرض لینے پر بھی ان کے حالات جو ہیں وہ کیا ہو گئے, اور سود پہ قرض دینے والوں کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہوں گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان آیات کا اثر ہوتا اس پر ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, جو اپنے اندر یہ حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر سکے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سود پر جو ہے, جو قرض لینا ہے یا دینا ہے, اس پر ایک دم سے جو ہے وہ مال ہاتھ میں آ جاتا ہے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم بینک سے قرضہ لے کے ایک بڑا کاروبار کر رہے ہیں, اور جب ہمارے پاس اپنا ہمارے پاس سورس آف انکم ہے, اس سے ہم ایک چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں. تو انسان کی جو ایک اندر ہرس ہے نا, جس کو شیطان, جس شح کو, جس بخیلی اور ہرس کے جو مجموعہ ہوتا ہے, شح ہوتا ہے بیسیکلی بخیلی اور ہرس دونوں کا مجموعہ, تو انسان کے اندر شح ہے, ٹھیک ہے. تو وہ شیطان اس کو اپیل کرتے ہوئے لوگوں کو لالچ دلاتا ہے, دکھاتا ہے کہ نہیں اس میں فائدہ ہے. تو جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا, اور ہم تھوڑے پر راضی ہونے والے نہیں ہوں گے, اور ہم حلال پہ راضی ہونے والے نہیں ہوں گے, تب تک ہم ایسا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. مطلب ہم کچھ بھی غیر سودی نظام کو پروموٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہم میں سے قرض لینے والے بھی لیتے رہیں گے اور دینے والے بھی دیتے رہیں گے, کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سے ہمیں آسانی سے ایک بڑی اماؤنٹ مل گئی. آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے قرض لے کر گھر بناتے ہیں, کس طرح سے سود پر قرض لے کر گھر رینوویٹ کراتے ہیں, جسٹ رینوویشن. تو کیا انسان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ تو ہم خود پانی دے رہے ہیں اس شجر زقوم کو, یہ جو سود کا ایک زہریلا درخت ہے نا, جس کی جڑیں پورے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں. اب ہم تعلیم کے نام پر لوگوں کو سود پہ قرضے دینا شروع گئے اسٹوڈینٹس کو, کہ آپ تعلیم حاصل کریں, اور آپ پھر اتنے اور اتنے اس پہ. ہاں غیر سودی قرضے بھی طلباء کو دیے جاتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اچھا, اس سے مجھے یاد آیا ایک اور چیز, ایک اور رہ گیا سود کی ایک قسم, اور وہ ہے پروویڈنٹ فنڈ کی. ٹھیک ہے, پروویڈنٹ فنڈ جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سرکاری جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو ملازمت کے بعد ایک خاص رقم ملتی ہے پروویڈنٹ فنڈ کی, یا جی پی فنڈ جسے کہتے ہیں. یہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہر مہینے امپلائر جو ہوتا ہے, جو امپلائی ہوتا ہے, اس کی تنخواہ میں سے ایک حصہ کاٹتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس حصے کو پر وہ سود دیتی ہے, گورنمنٹ سود دیتی ہے اس پہ. ٹھیک ہے, اور وہ پھر جمع ہوتا رہتا ہے, اور ایٹ دا کمپلیشن آف دا ٹینیور وہ ایک بڑی رقم جو ہے وہ امپلائی کو مل جاتی ہے. تو بعض لوگوں نے اس کو جو ہے وہ گویا ایک اس کی لائک اس کو جائز قرار دینے کے لیے یہ اس میں کی کہ یہ چونکہ حکومت جو ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے, اور ملازم کی جو ہے ملازمت کی شرط ہے. ٹھیک ہے,
تو اس سے ملازم کے حق میں وہ حق المحنت قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے اس میں جو پروویڈنٹ فنڈ کی ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر جو شٹ نمبر 16 ہے وہ واضح کرتی ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں سود لینے پر. آپ وہاں پر شٹ نمبر 16 کے تحت آپ یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ہمیں اس پر اپنے پروویڈنٹ فنڈ میں سود نہیں لینا، اور اس کا بینیفٹ وہ آپ کو یہ دیتے ہیں کہ پھر آپ کو وہ جب بھی ڈیورنگ دا سروس ضرورت ہوتی ہے پیسے کی تو آپ پروویڈنٹ فنڈ اپنا اس کا 80% نکلوا سکتے ہیں اور پھر اس کو وہ قرض ہنسنا ہوتا ہے، یعنی ایز پر یور کنوینئنس پھر آپ اس کو دوبارہ ادا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ پھر گورنمنٹ آپ سے انٹرسٹ بھی نہیں لیتی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مجبور ہیں اس میں، لیکن لوگ اس کو بالکل ایک حلال کے طور پر جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس میں میرا تو کوئی وہ نہیں ہے انٹینشن اور یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو مجھے اگر مل رہا ہے تو میرے لیے جائز ہے، یہ حق المحنت ہے. نہیں جی، یہ حق المحنت نہیں ہے، حق المحنت آپ کی پے ہی ہوتی ہے، جو محنت آپ کرتے ہیں وہ آپ اس پر جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سود کے جتنے بھی آسپیکٹس تھے میں نے ان کو سم اپ کر دیا آپ کے سامنے. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوگا تو کل ایز پر مطلب اکارڈنگ ٹو ڈسکشن تو پھر وہ ہم کر لیں گے، لیکن اگر وہ کوئی فقہی معاملہ ہے تو وہ پھر آپ کسی بھی مفتی سے جو ہے اس کے لیے رابطہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم